کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے۔ کہتے جی کہ اگر کافر دوست ہے یا ہندو، اس کو اگر زمزم کا پانی دے کوئی بات نہیں۔ ابو جہل نہیں پیتا تھا، وہ کیا پیتا تھا؟ بالکل پی سکتے ہیں، بلکہ آپ اسی نیت سے دیں گے یا اللہ تیرے نبی کی حدیث مبارک ہے ماء زمزم لما شرب لہ، جس غرض کے لیے زمزم پیا جائے آپ اس کو اسلام نصیب کرتے ہیں۔ اگر لڑکا اور لڑکی ایک ملک میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لڑکا جو ہے نا کسی کو اپنا وکیل شرعی بنا لے، لکھ کے اس کو بھیج دے کہ آپ میرے شرعی وکیل ہیں، فلاں لڑکی سے جا کے میرا نکاح کر دے، بس ہو جائے۔ باقی ٹیلی فون پہ اعتراض ہے علماء کو۔ اب سنا ہے کہ جدید علماء کرام بحث کر رہے ہیں کہ ٹیلی فون پہ بھی اگر نکاح ہو جاتا، لیکن بہرحال ابھی تک تو کوئی فتویٰ نہیں آیا نا۔ کہتے جی کہ میں یہاں حج کے ارادے سے آیا ہوں، سکون نہیں محسوس ہو رہا، بوسہ لیا، دل سے رونا بھی آیا، حاصل نہیں ہوئی، تو یہی تڑپ جو ہے یہی تو ہے دین، اور کیا ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا کہ مجھے یہ نہیں ملا، بس اسی تڑپ میں رہیں، باقی بادشاہ کی مرضی ہے، جب چاہیں دروازہ کھولیں۔ اور سکون کے لیے قرآن ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سکون بھی آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ فلاں کام تو نے نہ کیا تو تجھے طلاق یا تو بہرحال حنفی مسلک میں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں قسم ہے وہ قسم کا کفارہ دے دے، لیکن اصل بات وہی ہے کہ وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ ووٹ کی اسلامی ہے، ایک شہادت ہے، گواہی ہے، ووٹ اور کیا ہے، اس کے حق میں گواہی دو جو سچا پکا مسلمان ہو۔ باقی یہ کوئی شرعی حیثیت ان کی کوئی ہے نہیں نا، شریعت میں تو شورا ہوتی ہے، اور شورا کا معنی ہوتا ہے ارباب حل و عقد، وہ لوگ جو صاحب رائے ہوتے ہیں وہ رائے دیتے ہیں۔ میں خمیس مشہد سے بغیر احرام گیا، مکہ مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، حج بھی کرنا ہے، بہرحال ایک بکری دم ہے آپ پر کہ آپ بغیر احرام کے میقات گزر گئے۔ نفلی طواف میں آب زمزم پی کے نام اس طرح نہ پیئیں، کوئی ضروری نہیں ہے بھئی، زمزم پینا سنت ہے جب پہلی دفعہ آگے آدمی عمرہ کرتا ہے، یہ تو نہیں کہ ہر طواف کے بعد پیئے، ویسے تو جتنا پیو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ حج کے بعد اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنا بالکل ناجائز ہے، یہ تو ریا ہے، کیوں اپنے آپ کو حاجی لکھو، لوگ کہیں تو کہیں، تم تو نہ لکھو نا۔ رکن یمانی کے بارے میں حضور پاک نے اپنے دائیں ہاتھ سے استلام فرمایا اور فرمایا کہ یہاں اللہ کے فرشتے ہیں، جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا، تو وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ کہتے ہیں جی کہ کلیات امدادیہ میں حاجی صاحب نے حاجی امداد اللہ صاحب نے لکھا ہے، وہ حاجی امداد اللہ صاحب نے لکھا ہے، حضور پاک نے تو نہیں لکھا نا، ہمیں تو یہ دکھاؤ کہ حضور پاک نے فرمایا ہو، ہمیں یہ دکھلاؤ کہ قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے۔ وہ عاشق لوگ تھے، عاشق تو پھر ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں آج کل کسی لڑکی کا عاشق ہو تو لڑکی اس کو چاند نظر آتی ہے، چاہے وہ کالی سیاہ کیوں نہ ہو۔ مجنوں کو لیلا کیا نظر آتی تھی؟ وہ کوئی ایسی خوبصورت، یہی طائف کی تو تھی لیلا، کوئی ایسی خوبصورت بھی نہیں تھی، لیکن وہ مجنوں پاگل تھا اس کے عشق میں۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول کے عشق میں مجنون ہو جاتے ہیں ان کی باتوں پہ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ
کہ اقوال اولیاء در شریعت حجت نیست، کہ وہ بزرگوں کے قول جو ہیں شریعت میں حجت نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے عشق کے نشے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر سے خود طلاق کا مطالبہ کرے اور شوہر طلاق دے تو شوہر نے جو کچھ اس کو دیا ہے وہ بھی واپس لے سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلع، کہ عورت نے جب طلاق مانگی تو اب وہ حق المال بھی اور جو کچھ بھی زیور میور اسے دیا تو وہ بھی کہے کہ واپس کرو، پھر تو وقت لے سکتی ہے، یعنی وہ شوہر واپس لے سکتا ہے۔ میری ماں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اگر ایک اسنا پتہ نہیں قربانی کے لیے کیا کرنا ہوگا، مجھے نہیں پتہ کیا کرنا ہوگا، قربانی کرنی ہوگی اور کیا کرنا ہوگا، دمبا بکرے میں ایک اور گائے اونٹ اور بھینس میں 7، افضل ہے کہ اپنے ہاتھ سے کرو۔ میں پاکستان سے آیا، عمرہ کیا شوال میں، اب حج کا ارادہ ہے، احرام کہاں سے باندھوں گا؟ یہیں جہاں رہ رہے ہو مکے میں، اور کہاں سے باندھو؟ کیونکہ اب تو تم مکے میں ہو نا، اور اگر تم نے عمرہ شوال میں کیا ہے تو حج تمتع ہوگا، ایک بکری حج کی آپ کو دینی ہوگی۔ میں عید الفطر کے بعد 1 مہینے کی چھٹی پہ گیا، واپسی پر عمرے کی نیت نہیں کی، بغیر احرام کے آ گیا۔ میں نے 4 دن کے بعد طائف والی نکاح سے عمرہ کیا، عمرہ آپ کا ٹھیک ہو گیا، لیکن دم تو پڑ گئی کہ آپ آئے تو بغیر احرام کے۔ میں پہلے حج کر چکا ہوں، اپنے والدین کے لیے حج بدل کرنا چاہتا ہوں، میری فلائٹ ہے، گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا حج کر چکے ہیں تو والدین میں 2 کے لیے ایک حج نہیں ہوتا، والد کے لیے ہو یا والدہ کے لیے، وہ حج افراد ہوگا۔ کیا عمرہ کرنے حج ضروری نہیں؟ کوئی ضروری نہیں، ایک آدمی نے عمرہ کیا حج نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ اگر 3 طواف اکٹھے کیے، مثلا عصر کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھ لے، بالکل جائز ہے۔ اگر طواف میں ہم جب گزر رہے تھے تو اشارہ کرنا بھول گئے، کوئی بات نہیں، واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، بھول گئے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ جہاں تک قانون کا تقاضا ہے کوشش تو یہی کریں کہ قانون کو نہ توڑیں، ورنہ آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ باقی ایک حج ہے، وہ تو شرعاً تو یہی ہوتا ہے کہ جو آدمی بھی عرفات میں نیت و احرام سے پہنچ گیا حج ہو جائے گا۔ اگر دم پڑ جائے اور مالی حیثیت سے کمزور ہے، 10 روزے رکھ لیں، بس روزے پر تو پیسے نہیں لگتے۔ ویزا مدینے کا ہے، مکے آیا ہوں، حج افراد کریں گے اور کون سا کہیں، عمرہ تو آپ نے کیا نہیں، ویزا کہیں کا ہو، ویزے سے حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افضل ترین حج جو ہے احناف کے نزدیک حج قران ہے، جو عمرہ اور حج دونوں کو ملا کے کیا جائے، اور حنابلہ کے نزدیک حج تمتع ہے، جو آپ کو اللہ نصیب کرے وہی افضل ہے۔ بس ہماری مدینے سے واپسی 7 ستمبر، دیکھا وہی ستمبر آ گئی، مجھے کیا پتا ستمبر کب ہوگی۔ بہرحال موٹی بات یاد رکھیں، اگر مدینے سے آنے کے بعد آپ کو مکے میں 15 دن ٹھہرنا ہے تو آپ مقیم ہیں، اگر 15 دن نہیں ٹھہرنا، 2 دن 4 دن 10 دن مسافر ہیں۔ میں والدہ کے لیے حج کرنے سے پہلے جیرانہ سے عمرہ کیا، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔
ایک بچہ ہے، اس کے لیبارٹری ٹیسٹ میں کینسر، اللہ شفا دینے پہ قادر ہیں، وہ دے سکتے ہیں۔ اگر ایام حیض میں میاں بیوی ملیں، توبہ بھی کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اللہ کے قرآن کی مخالفت کی ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض فلا تقربوهن حتى یطہرن۔ سوال کیا جاتا ہے حیض والی عورت کے بارے میں، اس کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک ہو کے بھی غسل کر لے۔ یہ نہیں کہ صرف حیض بند ہو جائے پھر بھی ملنا حرام ہے جب تک غسل نہ کرے۔ اس کی وجہ ہے کہ مثلاً عورت کو ایام حیض سے 7 دن کے بعد وہ پاک ہو گئی، خون بند ہو گیا، بالکل بند ہے، اب بھی حرام۔ پہلے جب تک کیوں غسل کرنے کے بعد اس کے اندر اگر کوئی مادہ ہے تو نکل جاتا ہے، خود بخود گر جاتا ہے۔ غسل نہ کرے تو ہو سکتا ہے اندر کچھ ہو۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے پیشاب کر لیا، غسل کے بعد پھر بھی آپ کو پیشاب کا تقاضا ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جب بدن پہ پانی پڑتا ہے تو اس کے بھی تو اثرات ہیں نا۔ طواف زیارت جو ہے وہ قربانی سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ہم نے بکری ذبح نہ کی، بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ مینا میں آئیں، کنکری ماریں، یا کنکری بھی نہ ماریں، مینا سے سیدھا مکے آ کے طواف زیارت کر لیں۔ وہ طواف زیارت تو ترتیب میں شامل ہی نہیں ہے۔ ترتیب ہے 3 چیزوں میں کہ آپ کنکری ماریں، قربانی کریں، پھر سر مڈائیں۔ طواف زیارت جو ہے وہ ترتیب میں شامل نہیں ہے۔ لیکن ایسی غلطی نہ کرنا، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، نہ ماشاءاللہ ادھر کی گاڑی مل گئی پھر واپس ہی جا سکو۔ کہتے جی کہ حرم میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں 1 کا لاکھ ملتا ہے، یہ عورتوں کو بھی ملتا ہے؟ ہاں جی بالکل، عورتوں کو بھی ملتا ہے۔ اللہ پاک نے نا انصافی نہیں کی کہ عورت حج پڑھے تو اس کو آدھا حج ملے، تمہیں پورا ملے، بلکہ تمہیں تو حرم میں آنا چاہیے، وہ تو گھر میں بھی پڑھے تو اس کو زیادہ ثواب ہے۔ اگر ہونٹوں پہ وہ کچھ جم جاتی ہے پتلی سی، وہ احرام میں اتار دی، کچھ نہیں ہوتا۔ عورتیں ظہری جماعت بغیر جماعت کے حرم میں پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہے۔ یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے عورت کا آنا ضروری نہیں ہے، لیکن حرم میں ہے تو لازم پڑھے۔ اگر ایک عورت نے میقات سے احرام باندھا، مکے بھی آ گئی اور حیض شروع ہو گیا، وہ بیٹھی رہے، جب حیض سے پاک ہو جائے غسل کرے سادہ پانی کے ساتھ، خوشبو نہ لگائے، آگے اپنا عمرہ پورا کرے۔ بغیر احرام کے نکاح سے گزر کے بالکل دم دینا پڑے گا۔ کوئی مجبوری ہے، نوکری ہے، کوئی مسئلہ ہے، پھر تو گنجائش ہے دم نہ دینے کی، ورنہ دم ہے۔ نکاح سے احرام باندھا، نیت نہیں کی، تلبیہ نہیں، وہ کوئی چادریں باندھنے کا نام احرام تھوڑا ہے۔ احرام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نیت کرے اور لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک۔ جب نیت ہی نہیں کی انما الاعمال بالنیات، تو وہ اس کا کوئی عمرہ نہیں۔ ایک آدمی مکے میں کام کرتا ہے، مکے میں ہے، کام کے لیے کام کے لیے تیاری، عمرہ نہیں کیا، دم نہیں پڑے گی۔ ایک آدمی نے شوال میں عمرہ کیا، طائف کے میقات سے بغیر احرام آیا، حج کیا، تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ شوال میں اس نے عمرہ کیا، پھر طائف چلا گیا، پھر واپس آیا تو وہاں دم پڑ گئی، بغیر احرام کیا ہے، وہ پہلا عمرہ تو ختم ہو گیا نا، وہ تو پھر میقات کراس کر گیا نا۔ طائف سے یا پتہ نہیں احرام کے بغیر آئے گا، دم پڑے گی۔ ایک آدمی اقامہ کہیں کا ہو، طائف کام ہو، نوکری ہے، ڈیوٹی ہے، پھر دم سے بچ سکتا ہے۔ عرفات کا جو میدان ہے قیامت میں میدان محشر یہی ہوگا؟ بالکل نہیں، وہ تو شام میں ہوگا۔
حرم شریف میں جو لوگ موبائل چارج کرتے ہیں، بہرحال اگر حکومت نے اجازت دی ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ اگر عورتیں اپنے ایام حیض کو روکنے کے لیے دوائیں استعمال کریں، کر سکتی ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن کسی لیڈی ڈاکٹر کی رائے کے بغیر استعمال نہ کریں، ورنہ دوائیں استعمال کرنے والی عورتیں جو ہے وہ عذاب میں آ جاتی ہیں، نہ حلال ہوتی ہیں نہ حرام ہوتی ہیں، کبھی آ رہا ہے، کبھی نشان لگ رہا ہے، کبھی نہیں لگ رہا ہے، مصیبت میں آ جاتی ہے۔ اس سے اللہ پہ چھوڑ دو، وہ ٹھیک ہے۔ میاں بیوی نے عمرہ کیا، تمام ارکان کرنے کے بعد غسل کے وقت میاں کو پتہ چلا کہ کچھ قطرے میرے منی کے آئے ہوئے ہیں، وہ منی نہیں ہوتی ہے، وہ مزی ہوتی ہے، کچھ نہیں، ٹھیک ہے کہ عمرہ۔ میرے بیٹے کا نکاح میری چچا زاد بہن سے، یہ کسی اپنے علاقے کے آدمی سے پوچھے، مجھے رشتوں کا پتہ نہیں لگتا، مجھے خالہ پھوپھی میں بھی فرق نہیں آتا، اس لیے ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلط بات بتا بیٹھوں۔ میں عمرہ کیا، ایک بکری دم دے دیا، گھر میں پکا کر مکہ میں مقیم لوگوں کو کھلایا، ٹھیک ہے، پکا کے کھلاؤ یا کچا کھلاؤ، یہ نہ ہو کہ پکا کے خود کھاتے رہو یا دوستوں کو کھلاتے رہو۔ میں حج کے لیے آیا ہوں، میقات سے گزر گیا ہوں، احرام نہیں باندھا، وہی دم ہے، نماز جنازہ نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے، کیونکہ ہم کسی کا جنازہ پڑھیں گے تو کوئی ہمارا بھی پڑھے گا نا۔ عرفات کا میدان جو ہے وہ میدان محشر نہیں ہوگا، میدان محشر جو ہے وہ شام ہوگا۔ ہمارے بنگلہ دیش کے ٹینٹ جو ہیں وہ مزدلفہ میں ہیں، تو دم شکر کے بعد اگر ہم وہاں اس طرح حلق کروائیں، ہو سکتا ہے، تو مزدلفہ بھی تو حرم ہے نا، منا بھی حرم ہے، مزدلفہ بھی حرم ہے، حدود حرم جو ہے وہ بالکل عرفات کے قریب جا کے ختم ہوتی ہے، اگر آپ نے وہیں حلق کرایا تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی غلطی سے پتہ نہیں ماں کے نام پہ میقات سے عمرے کی نیت کیا